لیکن جو جب یہ معاملہ ظاہر سامنے پیش آیا، ہیئرنگ شروع ہوئی آج سائفر کیس کی، تو سائفر کیس میں اپیلوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق کا خطوط موصول ہونے کا تذکرہ، ہمیں خط موصول ہوئے ہیں، بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا ہے۔ یہ ناظرین لائن بڑی جو ہے نا یہ قابل غور ہے، بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس عامر فاروق صاحب یہ وہ فرما رہے ہیں۔ خطوط کے اندر اینتھراکس کا بتایا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، ناظرین اینتھراکس کی ایک ہسٹری ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد جو ہے امریکہ کے اندر جو کانگریس مین اور ان کے جو مختلف عہدیداران ہیں ان کو خطوط ملا کرتے تھے۔ یہ کچھ تصاویر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک بایولوجیکل ایک ویپن کے طور پر اینتھراکس استعمال کیا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی اس کو جو کوئی انسانی کسی اعضاء کے اوپر ٹچ ہو جائے اور خاص طور پر اس کو کوئی سونگھ لے، آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جائے، تو کافی شدید جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس شخص کے لیے۔ تو یہ آج کی سٹوری ہے ناظرین۔ 6 خطوط سے ہم آگے بڑھ گئے ہیں 8 خطوط کی طرف۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے مملکت خداداد پاکستان کے اندر؟ پہلے ایک مسئلہ حل نہیں ہوا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ الفاظ کہنا، ان کی اپنی طرف سے ان الفاظ کا ادا ہونا کہ لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا ہے، یہ کیوں تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ بار یہ تو ابھی اس کے جب تک کوئی تحت پر نہیں پہنچتے ملزمان کون ہے جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے، لیکن ہے تو افسوسناک کہ زہریلا مواد بھی ہے، تھریٹ بھی کی گئی ہے اور ساری ہائی کورٹ کو کی گئی ہے۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ کیسز ان کے سامنے لگے ہوئے ہیں ان کی کارروائی آگے چلی جائے، اور جن کو وہاں سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا اندازہ ہے کہ ملے گا، پتہ تو کچھ نہیں ہے یہاں، تو وہ ان کا معاملہ گڑبڑ ہو اور عید شید گزر جائے، آج ہیئرنگ نہ ہو سکے۔ لیکن ججوں نے تو پھر بھی بڑا ہمت کا ثبوت دیا اور وہ اپنی بیٹھے ہوئے اور کارروائی کر رہے تھے، تو لیکن ان کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ یہ امریکہ میں بھی آپ کو پتہ واقعات ہوئے تھے اس وقت، اور یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ زہریلا مواد ہے اور ملازمین جو ہیں ان کو اثرات بھی ہوئے ہیں۔ تو اللہ خیر رکھے۔ یہ وقت وہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب دوست سارے زول اور مریخ کا کران جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اگلے 20 دن جو ہے اس طرح کے غیر معمولی حادثات، واقعات، قتل و غارت، مارا ماری، تصادم، اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے پاکستان کے اوپر اس ماہ مبارک کے نسبت سے۔ حیدر نقوی صاحب، ظاہر ہے کوئی ڈاٹ سے ڈاٹ ملتی ہے تو اس کے اوپر کہانی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب 6 ججز صاحبان کی طرف سے خط لکھا گیا، اس کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اس کے اوپر مختلف آراء سامنے آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سو موٹر نوٹس لیا ہے، صبح ظاہر ہے اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی۔ آج کی تاریخ میں یہ 6 خطوط اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ فرمانا کہ جناب اعلیٰ یہ تھریٹ کیا گیا ہے، تو پھر آپ اگر اس کو اس کہانی کو ملا کے پڑھیں تو آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات تو ہمارے جو بزرگ ہیں محترم چودھری غلام حسین صاحب، انہوں نے ختم کر دی یہ کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کی چال ہے اور ستارے جو ہیں وہ ابھی پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، تو اب اگر ستارے حق میں نہیں ہیں تو پھر لاکھ کوئی کوشش کرے وہ صحیح نہیں کر سکتا اور کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی اس کو خراب کر رہا ہے، کیونکہ یہ ستاروں کی چال ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ اسٹنٹ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک کسی شو میں بتائی تھی، یہ بات کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کے اسٹنٹ کیے جاتے ہیں، ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون قصوروار ہے، کون ذمہ دار ہے، کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، لیکن یہ اس طرح کے اسٹنٹ پاکستان کی سیاست میں ہم گزشتہ 6-7 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، قوم اس کو فالو کرنے لگ جاتی ہے، قوم اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، پھر کوئی نئی چیز ہو جاتی ہے، پھر قوم اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے، پھر کوئی نئی چیز ہو جاتی ہے، پھر قوم اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ پچھلے 6-7 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا آج یہ جو خطوں کے حوالے سے بات آئی یا جو تھریٹس کے حوالے سے بات آئی، کل اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہوگی، کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، پرسوں ججوں کے خط کے بارے میں بات ہو رہی تھی، آج ان دھمکیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کل کوئی نئی چیز آ جائے گی، پرسوں کوئی اور نئی چیز آ جائے گی۔ بس قوم انہی چیزوں میں پھنسی رہے گی، ان چیزوں کو فالو کرتی رہے گی۔ اس قوم کو یہ عدالتیں انصاف کبھی دیں گی نہیں، اس قوم کے کیسز 30-40 سال کورٹوں میں چلتے رہیں گے، لوگوں کی نسلیں جو ہیں وہ اگر آپ اجازت دیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس قوم کی بھلائی کے لیے کچھ کیا جائے، یہ تو سب چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا کیونکہ یہ اسٹنٹ ہے۔
جی नकवी साहब देखें, मैं और आप जब तक बाहयात हैं, जिंदा हैं, मौजूद हैं, इस मतलब जाहिर है अपने अपने काम के अंदर मसरूफ हैं जिंदगी दे जी. आपको, भाई हमारे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि उसी वक्त तक ये सारे मामला चलेंगे, तो ये आप नहीं समझते ये स्टंट कहना थोड़ा सा मेरे ख्याल में गैर जरूरी है? देखिए नहीं कह रहा कि जिन लोगों ने किया है मैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं स्टंट एक अंग्रेजी का वर्ड था मैंने इस्तेमाल कर लिया। मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ रोजाना की बुनियाद पे ये वाकयात होते रहेंगे, हासिल उसूल कुछ नहीं हो रहा। काफी सीरियस मामला। जी जी बिल्कुल हसन, बस जाहिर है इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, और अब तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी, वो पता चलेगा कि वो जो पाउडर है बुनियादी तौर पर उसकी क्या एंथ्रैक्स है या नहीं है, एंथ्रैक्स है या और है तो जहरीला मादा है या किस तरह उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब खुद ये फरमा रहे हैं, ज़ाहिर है वो कोर्ट के अंदर अगर बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब कि ये हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है जी, तो ज़ाहिर है उनकी सरफ नज़र तो नहीं की जा सकती उनकी। नहीं डेफिनेटली अगर ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बोल रही हैं तो इट्स अ थ्रेट। अच्छा, लेकिन थ्रेट दिया किसने है? अब ये है कि हमेशा से ये बुज़दिलाना जो कार्रवाइयाँ करते हैं लोग जिनमें करेज नहीं होती, वो इस किस्म के थ्रेट करते हैं, यानी किसी पॉलिटिशियन से अगर दुश्मनी है तो उसको एनवेलप में गोली डाल के भिजवा देंगे, कभी इस तरीके से जो है वो किसी को क्या चीज़ भिजवा देंगे, कभी किसी को जो है वो खून वाले जो कपड़े हैं वो उसकी गाड़ी पर फेंकवा देंगे। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में बल्कि इस दुनिया में होती आ रही हैं, मुख्तलिफ माशरों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से थ्रेट्स किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, सुपीरियर जुडिशरी के 8 मोअज़्ज़िज़ जजेस हैं, उनकी लाइफ और उनकी सिक्योरिटी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों ने वो पूरे जो है ना वो इस्लामाबाद को या इवन के बहुत से लोगों को इस्लामाबाद से आगे भी जाकर लोगों को इंसाफ वो फराहम कर रहे हैं। उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की तरह जो रियासत पाकिस्तान है उसकी ज़िम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस जो धमकी देने वाले लोग हैं इन तक पहुंचना ये भी रियासत की जिम्मेदारी बनती है। तो अब देखते हैं, लेकिन ये चीज़ इस तरह कह देना कि जी कि ये कोई बहुत अनहोनी बात हो गई है, तो ये अनहोना वाक़या नहीं है। हम माजी में देखते आए हैं, जब अदलिया की जो है तहरीक चल रही थी उस वक्त भी इस किस्म के इंसिडेंट जो है वो होते हुए हमने देखे, और भी हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर इस किस्म के इंसिडेंट्स आते हैं। तो अब ये मखसूस किस हाई प्रोफाइल केस की वजह से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है।